جو لوگ جنات اور ایسی مخلوقات کا اعتبار یا وشواس نہیں کرتے، اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسے ہولناک اور خوفناک واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان کی پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ یہ واقعہ علی نے ہمیں کراچی سے شیئر کیا ہے، جو ان کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آیا۔ علی کہتے ہیں، ایک دفعہ میرے ایک دوست طیب کی فون کال آئی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے۔ میں سونے کے لیے جا رہا تھا کہ طیب نے مجھ سے کہا کہ یار مجھے شہر میں ایک ضروری کام پڑ گیا، تم مجھے ابھی اپنے بائک پر لینے آ جاؤ۔ پہلے تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں اسے انکار نہ کر پایا۔ میں نے اسے ہلکا سا بہانہ لگایا کہ اس وقت میں تمہارے گاؤں کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ طیب کہنے لگا، ایک دفعہ پہلے بھی تو تم مجھے میرے گاؤں چھوڑ کر گئے تھے، میں باہر مین روڈ پر ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ خیر، میں نے حامی بھر لی اور اپنی بائک کو کک لگائی اور اس کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں شہر سے فاصلے پر تھا اور مجھے صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس جگہ پر ہے۔ میں دن کے وقت ضرور آیا تھا، لیکن اتنی رات گئے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال ان سوچوں میں مگن میں بائک پر جا رہا تھا۔ رات کا سب سے خوفناک پہر تھا، جو کہ کبھی مجھے ڈر نہیں لگا تھا۔ آج ڈر بھی سارا سمٹ کر میرے وجود میں آ چکا تھا، کیونکہ گاؤں کا راستہ جو کہ بہت زیادہ ویران تھا، کوئی ایک آدھ بائک پاس سے گزرتی تو میرے دل کو لمحہ بھر کے لیے سکون آ جاتا، ورنہ وہی خاموشی کو چیرتی ہوئی میری بائک کی آواز جو اس وقت مجھے اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ اچانک بہت دور مجھے ایک آدمی کا ہیبلا سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا اس بندے سے رک کر پوچھتا ہوں گاؤں کا راستہ کہاں ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا وہ ہیبلا مجھ سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور ہیبلے کی طرف غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس طرف اندھیرا اور گہرا ہو رہا تھا، اس وجہ سے اب مجھے وہ ہیبلا بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس طرف گھنے درخت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی موٹر بائک کی رفتار اور تیز کی تاکہ یہ سفر جلدی سے ختم ہو۔ ابھی میں نے ایکسیلیٹر پر ہاتھ ہی گھمایا کہ ایک بہت ہی بھیانک چیخ نما آواز نے مجھے کہا، رک جا۔ میری اپنی چیخ نکل گئی اور میں موٹر سائیکل سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ بہت مشکل سے بائک کو سنبھالا۔ مجھے لگا کوئی اور ہوتا تو اس کا کلیجہ ضرور پھٹ جاتا۔ معلوم ہی نہیں مجھے کس طاقت نے بچایا تھا۔ میری بائک ایک دفعہ تو میرے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن میں جلدی ہی سنبھل گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے لائٹ نظر آئی تو میں نے وہاں اترنے کا فیصلہ کیا اور سوچا اتر کر طیب کو کال کروں گا۔ میں بائک کو سپیڈ دی اور روشنی والی جگہ پر پہنچا، بائک سائیڈ پر لگائی اور اتر کر طیب کو کال کرنے لگا۔ ابھی طیب کو کال جا ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تم یہاں ہو، میں تم کو ہی کال کر رہا تھا۔ اس نے میری توقع کے برعکس مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ طیب تھا۔ طیب خاموش کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی کے قابو میں ہو۔ مجھے اس کی طرف بڑھا تاکہ میں اس کو ایک چماٹ لگا سکوں کہ اس نے مجھے اتنی رات کو یہاں بلایا اور اب یہ ڈرامے کر رہا ہے، لیکن وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف چلنے شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھا ویسے وہ پیچھے ہوتا گیا۔ اس کا منہ میری طرف تھا، مگر وہ الٹے پاؤں پیچھے چلتا گیا، جیسے ایک معمول کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔
طیب نے اب کھیتوں کی طرف رخ لے لیا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا، لیکن وہ پیچھے کی طرف چل رہا تھا، جیسے اس کی اپنی آنکھوں سے پیچھے بھی دکھ رہا ہو۔ موڑ وہ ایسے کاٹ رہا تھا جیسے اس کو پتہ ہو کہ اس نے مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی ساری ہمت جمع کر طیب کو پکارا، طیب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم کھیتوں میں بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے اندر کی پوری طاقت جمع کی اور ہوا سے بھاگنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے اب اوزان خطا ہو چکے تھے۔ سردی کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی جب ہم ایک قبر کے سامنے جا رکے۔ طیب اب عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ہزاروں مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ ایک دم ایک بکرے کی آواز آئی جو کہ بہت ڈراؤنی تھی، جیسے اس پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ یکدم میرے اوپر ڈھیر سارا پانی پھینکا گیا جو کہ بہت بدبودار اور چپچپا تھا، اور ایک دم کوئی بہت ہی وزنی دار چیز آ کر قبر کے اوپر گری، اور وہ چیز کچھ اور نہیں، ایک بکرا ہی تھا جس کا سر غائب تھا اور اس میں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ خون قبر پر گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے قبر خون پی رہی ہو، کیونکہ جیسے جیسے خون نکل رہا تھا ویسے ویسے ہی قبر میں حرکت ہو رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس وقت اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا، کیونکہ میں نے وہاں سے ہلنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر طیب کی طرف دیکھنا چاہا تو جیسے میری گردن میں لوہے کا ایک سخت کڑا ہو جو مجھے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت اب یوں تھی کہ میرے جسم پتھر کا بن چکا تھا، لیکن دماغ چل رہا تھا، آنکھیں سب دیکھ رہی تھی اور زبان بند ہو چکی تھی، حتیٰ کہ میں تھوک بھی نہیں نگل پا رہا تھا۔ اسی دوران قبر سے مٹی کھسکنی شروع ہو گئی اور اس میں سے ایک ہاتھ باہر نکل آیا۔ ہاتھ کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور جیسے جیسے قبر پھٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ ڈھانچہ نما انسان باہر بڑھ رہا تھا۔ او خدا، میں کس عذاب کا شکار ہو چکا تھا! اب میرے جسم جیسے آگ کے پاس رکھ دیا گیا ہو اور اس کے شعلے میرے جسم کو اپنی لپیٹ لے رہے تھے۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن میری زبان کو جیسے کسی نے مضبوطی سے بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، انتہا کی بے بسی تھی۔ مجھے اپنی جگہ سے ہلنا تو درکنار، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دم سے طیب، جو معلوم نہیں کب میرے پیچھے چلا گیا تھا، ایک دم آگے آیا۔ او شٹ! یہ کیا! طیب جسم وہی تھا، کپڑے وہی تھے، پر سر کی جگہ بکرے کی سری رکھی ہوئی تھی۔ اب تو میں مرنے والا ہو چکا تھا۔ قبر سے وہ مردہ باہر آ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں اتنی شدت سے چیخا کہ ارد گرد کا منظر دہل گیا۔ میری آواز واپس آ گئی تھی اور میں ابھی اور چیخنا چاہ رہا تھا۔ اس مردے نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا۔ اف، کیا اس کی آنکھیں تھیں! نہیں، وہ دو انگارے تھے جو کہ دہک رہے تھے۔ اس کی شکل جو کچھ واضح ہو رہی تھی انتہائی بھیانک تھی۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے کھانے کے لیے آئے گا اور میری گردن میں دانت پیوست کر دے گا۔ میری چیخ کی آواز میں وہ ایک دم چنگاڑا، اتنی خوفناک آواز میرے کان کے پردے جیسے پھٹ گئے ہوں، میرا دل بند ہو گیا ہو۔ میرا دماغ جو سارا منظر دیکھ رہا تھا ایک دم سے بند ہو گیا، اور جیسے لائٹ بند ہو جاتی ہے بالکل ویسے ہی تاریکی چھا گئی۔ آخری احساس میں
زمین کی طرف آ رہا تھا اور دور بہت دور سے طیب کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ کل رات کو میں بے ہوشی کی حالت میں قبرستان سے ملا۔ ایک بزرگ جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے مجھے اٹھا کر لایا۔